انگریزوں سے پہلے اس ملک پر ہزاروں سال مسلم حکمرانوں نے بادشاہت کی ہے، جن میں مختلف خاندانوں اور مختلف ملکوں سے آنے والے بادشاہ شامل تھے۔ سوری خاندان، سید برادران، بہلول لودھی، تغلق خاندان اور سب سے آخر میں ہندوستان میں سب سے زیادہ مشہور مغلیہ حکومت رہی ہے، جس کی ہندوستان کے چپے چپے پر نشانیاں، چاہے وہ لال قلعے کی صورت میں ہو یا تاج محل کی صورت میں، جامع مسجد کی صورت میں ہو یا ہندوستان کی ترقی کی صورت میں ہو، ہندوستان کے ایک ایک کونے میں مغلیہ سلطنت کے دور کی نشانیاں اور ترقی کی راہیں کھلی ہوئی ہمیں موجود نظر آتی ہے۔ اگرچہ ایک مخصوص نظریے اور آئیڈیالوجی کا طبقہ ان سے خدا نخواستہ کا دیر رکھتا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، صرف مسلم تاریخ دانوں نے ہی نہیں بلکہ ہمارے برادران وطن ہندو اور انگریزی مورخوں نے مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں کی جو تاریخ بیان کی ہے، اس میں ان کے عجیب کارنامے، ہندوستان کے تئیں ان کی محبت اور قربانیاں، ہندوستان کی ترقی میں ان کی حصے داری کو خوب بڑھا کر خوب اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ عصبیت، یہ اناد اور یہ مخصوص طبقہ تاریخ سے نابلد اور اس سے ناواقف ہے۔ مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان سے رنگون کی جیل میں قید کیا گیا، اور ان کی آخری خواہش اور تمنا یہ تھی کہ جب ان کو شہید کیا جائے یا ان کی موت ہو تو ان کو ہندوستان کی زمین میں دفن کیا جائے، جس ہندوستان کی زمین پر ان کے خاندان کے، ان کے آباء و اجداد نے، ان کے والد نے، ان کے دادا نے برسوں حکومت کی تھی۔ وہ اس ہندوستان کی مٹی سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن رنگون میں ان کو شہید کیا گیا، اور آج وہیں پر ان کا مزار، ان کی قبر اور ان کا مقبرہ ہے۔ ہندوستان کی محبت میں اور یہاں دفن ہونے کی محبت میں مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ شاہ ظفر نے کچھ اشعار کہے تھے۔ انہی اشعار کو پیش کرنے کے لیے عزیزہ اجرا بنت محمد دلشاد اس بچی کو دعوت ہے کہ یہ آئے اور بہادر شاہ ظفر کے یہ عظیم المثال اشعار پیش کرے۔